اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، شکر ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان تمام ہمدردوں کا، خیر خواہوں کا، متعلقین کا، ووٹ دینے والے لوگوں کا، دعائیں دینے والوں کا میں بہت بہت ممنون و مشکور ہوں۔ آج 24 اکتوبر 2020 ہے۔ پچھلے 24 اکتوبر 2019 کو رزلٹ آیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے امیدوں سے بڑھ کر کے، توقعات سے بڑھ کر کے کامیابی عطا کی تھی۔ کہنے والے تو کہہ رہے تھے کہ ہم 50,000 ووٹوں سے ہرائیں گے۔ اللہ کا بہت بڑا کرم رہا کہ ہم نے 38,000 سے زائد ووٹوں سے ان کو شکست دی، اور ایسی شکست ہوئی کہ آج تک ان کو ہضم نہیں ہو سکی۔ یعنی ہماری کامیابی اور ان کی ناکامی آج تک ان کو ہضم نہیں ہو رہی۔ آج 1 سال مکمل ہوا۔ میں تو بیرون شہر بمبئی تھا، لیکن واٹس ایپ وغیرہ دیکھ کر کے اندازہ ہوا کہ ہار ابھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب وہ 5 سال ایم ایل اے رہے تو انہوں نے مالیگاؤں کو کیا دیا؟ کون سی کچی بستی ہے، کون سا کنارے کا علاقہ ہے، کون سا پبلک کا ایسا کام ہے جو انہوں نے کر کے دیا ہو؟ جو کام انہوں نے کیا ہے اس سے پبلک کو کسی درجے میں کوئی فائدہ نہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بڑی سے بڑی رقم اپنے کمیشن کے لیے انہوں نے فنڈ کے طور پر لا کر ایسا کام کیا جس سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں۔ ایک آپ فلائی اوور برج لے لیجئے، اس برج کو لے کر کے اس علاقے کے لوگوں کو کتنی تکلیف ہے وہ تو وہاں کے رہنے والے لوگ بتائیں گے۔ مجھے اس پر گفتگو نہیں کرنا ہے، لیکن ایک تمہید کے طور پر میں نے یہ بات کہی۔ چن کے آنے کے بعد 2 مہینے تک سیاسی پارٹیوں کی کھینچا تانی میں سرکار لیٹ بنی، اور اس کے بعد جو بھی ودھان سبھا کے جو ہے اجلاس وغیرہ ہوئے بہت مختصر ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے یہ مسلسل لاک ڈاؤن چل رہا ہے۔ مالیگاؤں چھوڑ دیجئے، آپ مہاراشٹر اسٹیٹ چھوڑ دیجئے، پورا ہندوستان بلکہ پورا ورلڈ، پوری دنیا آج کورونا کو لے کر کے پریشان ہے۔ سب کے اپنے بجٹ متاثر ہو گئے ہیں، سب کے اپنے کام متاثر ہو گئے ہیں۔ سرکار نے ہمیں فنڈ دیا تھا تو پہلا 50 لاکھ روپیہ ہم نے کووڈ-19 کا مقابلہ کرنے کے لیے دیا، اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ پورے مہاراشٹر میں سب سے پہلے ہم نے فنڈ دیا، اور مالیگاؤں میں کووڈ-19 کے لیے ہمارا دیا ہوا فنڈ سب سے پہلے استعمال ہوا۔ لوگوں کی راحت رسانی کے لیے ہم نے یہ کام کیا۔ اس کے بعد آگرہ روڈ کا مسئلہ تھا، ایک آگرہ روڈ کو لے کر کے دونوں سائٹ RCC گٹر، اور اسی طرح جو ہے جیوتیبا پھولے سے لے کر کے درے گاؤں ناکے تک جو ہے روڈ بننا چاہیے، دونوں سائٹ گٹر بننی چاہیے۔ اس کے لیے 10 کروڑ 27 لاکھ روپئے کا فنڈ منظوری کے اسٹیج پر ہے، پوری کارروائی مکمل ہو چکی ہے۔ اور اسی کے ساتھ فلائی اوور کی جو ہے لمبائی بڑھانے کے لیے تقریباً 67 میٹر جو ہے اور اس میں اضافہ ہوگا، اس کے فنڈ کے لیے بھی بات چیت ہو چکی ہے، وہ ایک کام بھی ہو جائے گا۔ مالیگاؤں کے لوگوں کا تو یہ بولنا تھا کہ مفتی صاحب تم کوئی کام مت کرو، ایک آگرہ روڈ بنا دو، بس ہم لوگ اس پر راضی اور خوش ہیں۔ اگر یہ لاک ڈاؤن کا مسئلہ نہیں ہوتا تو آگرہ روڈ کا کام شروع ہو چکا ہوتا، اور الحمدللہ جلد سے جلد اسے ہم مکمل بھی کریں گے۔ رہ گئی بات ہم نے سال بھر میں کیا کیا ہے، آپ بقرعید دیکھ لیجئے۔ ایسی بقرعید کہ جب بمبئی جیسے شہر میں تمام دگگج نیتا مسلم لیڈران کے ہونے کے باوجود وہ بکروں کی قربانی نہیں کر سکے، ہم نے اپنے شہر کے اندر وہ رعایت اور سہولت دلوائی جس کے پیش نظر تاریخی بقرعید رہی، اور اسی کے ساتھ پورے شہر کے اندر آج بھی بہت سہولت اور راحت کے ساتھ کام کاج چل رہا ہے۔ لاک ڈاؤن کو آپ لے لیجئے، مالیگاؤں چھوڑ کر کے کسی بھی شہر میں چلے جائیں، عبادت گاہیں مسلسل بند ہیں، لیکن ہم نے مالیگاؤں کے لیے وہ لوگ جو عبادت کا جذبہ رکھتے ہیں ان کے لیے جو راحتیں میسر ہیں، میں کہنا نہیں چاہوں گا، یہ مشاہدے کی بات ہے، عملی طور پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب لوگوں کے سامنے۔ اسی کے ساتھ پبلک کے جتنے کام کاج ہیں الحمدللہ چھوٹے بڑے کام اپنی آفس سے ہمارے ذریعے ہو رہے ہیں۔
اور شہر کے اندر روڈ کا کام ہو، گٹر کا کام ہو، لائٹ کا کام ہو، پانی پینے کا استعمال کا ہو، اور اسی طرح ہاسپٹل کا، یہ سارا کام کارپوریشن کی ذمہ داری، سارا ٹیکس کارپوریشن میں جاتا ہے، اور کارپوریشن میں جانے کے بعد برسر اقتدار حکومت میں بیٹھے لوگوں کا کام ہے، سطح کا مزہ لینے والوں کا کام ہے کہ وہ پبلک کا کام کر کے دیں۔ یہ کسی ایم ایل اے کا کام نہیں ہے۔ ایم ایل اے کو 2 کروڑ روپیہ فنڈ ملتا ہے، جبکہ شہر میں آج 450 کروڑ روپے کا بجٹ رکھنے والی کارپوریشن ہے۔ اگر یہ ایمانداری سے 50 کروڑ روپیہ اگر شہر پر اور پبلک کی عام ضرورت پر خرچ کرتی تو آج ہمارا شہر بہت اچھا شہر ہوتا، لیکن ایسا کچھ ہے نہیں۔ آج خود نہ کرتے ہوئے الزام ہم کو دینے کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے سال بھر میں کیا کیا۔ سوال ہمارا ہونا چاہیے، جواب ان کو دینا چاہیے۔ اتنے نامساعد حالات کے اندر الحمدللہ کام ہو رہا ہے، اور شہر کی وہ عوام جو شہر کے حالات کو اور مسائل کو سمجھ کر کے قانونی دشواریوں کو سمجھتی ہے، کارپوریشن کی ذمہ داری کو، ایک ایم ایل اے کی ذمہ داری کو سمجھتی ہے، وہ ہمارے کام کاج سے مطمئن ہے۔ آج صبح سے میں شہر کے مختلف علاقوں میں گیا، لوگوں سے میں نے ملاقات کی، چوک چوراہوں پر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے میں نے حالات کا جائزہ لیا۔ الحمدللہ شہر ہم سے مطمئن ہے۔ وہ کسی نے کہا ہے نا کہ تھے بالوں پر شکستہ فضا حوصلہ شکن، تیرا کرم کے قوت پرواز پا گئے۔